خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام. آپ سب کو بہت بہت سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور ہمیشہ تیار رہیں. میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، مقدسین، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے. آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں خداوند برکت دے. ہماری ہر ضرورت کو آسمان کے خزانے سے پورا کرے اور آسمانی اور زمینی برکتوں کو دے. خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو دعا کرتا ہوں جو جاب کی تلاش میں ہے، جو روزی روٹی کے لیے خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم خداوند سے منت کرتے ہیں کہ خداوند آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور کوئی شخص جو ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے پیار کرنے والے کو بھوکا نہیں سونے دیتا. شیر کے بچے، ببر کے بچے جو ہیں حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. ہم خداوند سے منت کرتے ہیں. ہم روحانی جنگ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. 1-2 کوسچنز آئے ہیں، اس کے بعد پھر میں اس سلسلے کو جاری کروں گا. ایک کوسچن یہ تھا مائک کی طرف سے کہ مائک جان کی طرف سے کہ بائبل میں ہم نے جیسے پڑھا بک آف ایزیکیل میں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے تیرے اندر ظلم بھر دیا، تو کیا جو باقی جو فرشتے جو گرائے گئے تھے ابلیس کے ساتھ، کیا وہ پہلے سے ہی کرپٹڈ تھے؟ تو یعنی کہ ابلیس سے پہلے بھی گناہ تھا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ان سب کا مل کے ایک پلاٹ بنایا تھا. انہوں نے ان سب نے مل کے یہ بات کی تھی، پلاٹ بنایا تھا. اور ابلیس جو تھا، لوسیفر جو تھا، اس کے ذہن میں یہ غرور تھا. باقی جو اینجلز تھے ان کو معلوم تھا کہ وہ پراؤڈ ہے، اور کیا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو یوز کیا. اینڈ دے تھاٹ کہ وہ خدا کے تخت سے اوپر چلے جائیں گے. دے تھاٹ کہ وہ حکومت کو الٹا دیں گے اور خدا کی جگہ پہ یہ آ جائے گا. اور انہوں نے اپنی الیجنس اس کو دی، اپنی پاور دی، اپنے آپ کو سبمٹ کیا اس کے آگے. 1/3 آف اینجلز، اگر آپ ریولیشن پرکاش دی پوتھی یعنی بک آف ریولیشن مکاشوا اس کے 12ویں باب میں دیکھیں، 12واں ادھیائے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آسمان پر سے اژدہا کو گرایا گیا، اس ابلیس کو گرایا گیا، تو 1/3 ستارے یعنی 1/3 آف سٹارز جو ہے اینجلز کے لیے سینونیمس ورڈ ہے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ 1/3 آف اینجلز جو تھے وہ لے گیا. یعنی کہ آسمان پر ابلیس کے پاس جتنے بھی اینجل ہیں، بڑی انکریجنگ بات یہ ہے کہ اگر ابلیس کے پاس ایک اینجل ہے، فالن اینجل، تو اس کے جواب میں خدا کے پاس 2 ہیں ہمارے لیے پروٹیکشن کے لیے، بلکہ اور زیادہ ہیں، کیونکہ خداوند کریٹ کرتا ہے اینجلز کو، لائٹس کو، یعنی کہ یہ روشنیاں ہیں. یہ اینجلز جو ہیں یہ خدمت گزار روحیں ہیں. بائبل میں لکھے بک آف ہیبروز میں چیپٹر 1 میں اگر ہم پڑھیں. دوسرا سوال یہ آیا تھا اسی سے ریلیٹڈ، یہ شکائنا نے مجھ سے کیا تھا سوال کہ اگر خدا نے آسمان پر سے اینجل یعنی لوسیفر کو نکال دیا گناہ کے باعث، تو گارڈن آف ایڈن میں اس کو کیسے الاؤ کر دیا؟ وہ کیسے گارڈن میں آ گیا؟ کیونکہ وہ بھی تو خداوند کا فردوس تھا، جنت تھی، تو اس میں کیسے جو ہے شیطان وہاں پر آتا ہے؟ تو اور اس نے کیسے الاؤ کیا؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان جو ہے ہی از اے لیگلسٹ. ٹھیک ہے، خود وہ کچھ نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنیک تھا یعنی سرپنٹ تھا، جو سانپ تھا، اس نے الاؤ کیا سیٹن کو کہ وہ اس کی باڈی کے اندر سما جائے اور وہ اس کو لے کر آئے، کیونکہ سانپ جو تھا وہ جانور تھا وہاں پر، اور اس کے پاؤں تھے، ٹانگیں تھیں اور ہاتھ تھے. تو جیسے کہ بعد میں خدا نے کہا تھا سانپ کو کہ تو پیٹ کے بل چلے گا. سو ہی واز اے ریپٹائل اینیمل. سیٹن، سانپ جو تھا، اس نے سیٹن کو الاؤ کیا. تو سیم وے ہماری زندگی میں بھی شیطان الاؤڈ نہیں ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں میرے عزیزوں، وی شوڈ بی لائک گارڈن آف ایڈن. ہم خدا، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہم خدا کا مقدس ہیں اور خدا کا روح بسا ہوا ہے. تو شیطان الاؤڈ نہیں ہے اندر، جیسے آسمان میں شیطان الاؤڈ نہیں ہے. لیکن ہمارا گناہ جو ہے وہ سانپ نے جیسے الاؤ کیا، سانپ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا. سیم وے جب ہماری زندگی میں گناہ آتا ہے تو وہ گناہ سمجھے وہ سانپ ہے جو ابلیس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کام کرے. وہ شیطان کو موقع دیتا ہے، اس کے جو بدروہیں ہیں، اس کی جو بری تاثیریں ہیں، اس کے جو ایول اسپرٹس ہیں، ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. کیوں ایماندار جو ہے بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں، کمزوریوں میں؟ کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ گناہ کے باعث جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے. سیم وے سیٹن اٹیکس، وہ پہلے آپ سے گناہ کرواتا ہے
اور پھر اس گناہ کو بیس بنا کر وہ آپ کے خلاف کام کرتا ہے اور آپ کے زندگی میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے گھر میں، جس کو کہتے ہیں رکھنا، یعنی کہ اگر ہم ایک سوراخ چھوڑ دیں گے تو سیٹن ول انٹر فرام دیئر، ٹھیک ہے. تو وی شوڈ نیور لیو اینی لوپ ہولز. اور پھر یہاں پر ہم ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جب گناہ آیا تو اس کے بعد جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آسمان پر بھی چلا جاتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایوب کی کتاب بک آف جوب میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان آسمان پر گیا اور اس نے جا کے الزام لگایا اور ایوب کے بارے میں خدا سے بات کی. تو سیم وے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ الزام لگانے والا ہے، وہ ہر وقت الزام لگاتا رہتا ہے خدا کے لوگوں پر. تو الزام لگانے کا موقع کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. اگر ہم گناہ نہ کریں تو ابلیس کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ وہ الزام لگائے. لیکن جیسے ہی ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ابلیس ہم پر الزام لگانے کے لیے خدا کے سامنے پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا گناہ ابلیس کو قوت دیتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہے. تو جیسے خدا ان کے خادم ڈیرک پرنس نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں کہا کہ گاڈ از اے لیگلسٹ اینڈ سیٹن از آلسو اے لیگلسٹ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ وی نیڈ ٹو بریک آل دا لیگل گراؤنڈز اگینسٹ سیٹن. ہمیں بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت اپنے گناہ سے منہ موڑنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کی زندگی میں ایسی کوئی پرابلم ہے، ایسی کوئی عادات ہے، ایسی کوئی انکلینیشن ہے یا ایسا کوئی گناہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے کام اور آپ کو اسے جان چھڑانی چاہیے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم آتی ہے، تو پھر ابلیس کو موقع نہ دیں اور فوراً توبہ کریں. فوراً اس گناہ کو یسوع کے لہو سے دھو ڈالیں، کیونکہ یسوع کا لہو اویلیبل ہے گناہ کو دھو ڈالنے کے لیے. ایک اور بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جب ابلیس کا گناہ ہوا تھا، یہ جب آسمان پر یہ سب کچھ ہوا اور یہ سن ہوا تھا، یہ کب ہوا تھا؟ یہ کیا کائنات کی تخلیق سے پہلے ہوا تھا یا آدم اور حوا کے بعد ہوا؟ ڈیفینیٹلی آدم اور حوا کے پیدائش سے پہلے ہوا تھا، کیونکہ جب بائبل میں دیکھیں کہ جب ایڈم اینڈ ایو جو تھے گارڈن آف ایڈن میں تھے، آدم اور حوا، تو ہمارے جو ماں اور باپ ہیں، تو اس وقت تک ابلیس جو تھا وہ لوسیفر شیطان بن چکا ہوا تھا. اس میں مختلف رائے ہیں. کچھ رائے یہ کہتی ہیں کہ جب یہ جو کریشن کے 7 days ہیں اس سے پہلے یہ واقعہ، جس کو پری کریشن انسٹنس کچھ کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے دن کی جو روشنی اور اندھیرے کا جدا کیا جانا ہے، یہ بیسیکلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اس کو فگریٹیولی کہا گیا کیونکہ یہ جو پہلا دن تھا، پہلے دن میں یہ ہوا اور لوگوں کا، یعنی کہ بہت سارے ٹیچرز کا، ریبائز کا، بائبل ٹیچرز کا یہ ماننا ہے کہ فرسٹ ڈے کے اوپر جو لائٹ اینڈ ڈارکنیس کی جو سیپریشن ہوئی ہے، یہ بیسیکلی از ریفرنگ ٹو دس بیٹل ان ہیون اینڈ دس بیٹل بٹوین دی اینجلز اینڈ اینجلز آف لائٹ ور سیپریٹڈ فرام اینجلز آف ڈارکنیس، جو کہ فالن اینجلز تھے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پہلے اور دوسرے دن کے بیچ میں ایسا ہوا، کیونکہ دوسرے دن بائبل میں لکھے کہ خدا نے زمین کے پانی کو آسمان کے پانی سے جدا کر دیا. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ if God doesn't want to tell you something, if Bible doesn't tell you something, we should not get really worried about it, کیونکہ یہ خدا کی حکمت ہے میرے عزیزو. جیسے بہت سارے لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پھل کون سا تھا جو آدم نے کھایا. اگر پھل کا وہاں پہ ذکر ہوتا تو پھر ایمفسس جو اس وقت نافرمانی پر ہے کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، انہوں نے خداوند کے حکم کو ڈینائی کیا تھا. وہ مین چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھل کے پیچھے ہم بھاگ کے ادھر پریشان رہتے ہیں، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خدا پر چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جب خداوند کی بادشاہی آئے گی، ہی ول ٹیل اس ایوری تھنگ، جو کہ بائبل میں ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ. جیسے ہم نے 2 Corinthians چیپٹر 10 میں پڑھا تھا کہ ایک شخص جو تیسرا آسمان پر چلا گیا، اس نے وہاں پر ایسی باتیں سنی جو کہ آدمیوں سے کرنا روا نہیں ہے. That means کہ there are so many secrets in heaven. بائبل یہ بتاتی ہے کہ آسمان پر ایسی حکمت کی باتیں ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ سب باتیں لکھ دی جاتی ہیں تو شاید کتابوں کے لیے جگہ نہ بچتی. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بعد ہمیں معلوم ہوگی. جب ہمارے پاس جلالی بدن ہوگا، جب ہمارے پاس گلوریفائڈ باڈیز ہوں گی، we'll be able to then learn and we will be able to grasp and fathom those things. ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں گے، ان کو برداشت کر سکیں گے. ابھی شاید برداشت نہ کر سکیں. ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. فال آف لوسیفر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کا 2nd پارٹ ہے. آئزایہ چیپٹر 14 میں
جس کا ذکر ہے آئزایہ چیپٹر 14 اور اس کی یسایہ کی کتاب، اشعیاء کی کتاب اس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا 14واں باب 14واں ادھیای اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے. یہ جو لفظ لکھا ہے صبح کے روشن ستارے، یہ ہیبرو میں ہے ہلیل بن شخار، یعنی کہ سن آف دا ڈان اور سن آف دا مارننگ اسٹار. اور جو لیٹن میں اس کا جو ورڈ ہے وہ ہے لوسیفر. سو اس کو ایسے پڑھنا چاہیے اے لوسیفر. سو دیز آر دا ٹائٹلس، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نام جو ہیں اور ٹائٹلس جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں بائبل میں. سو لوسیفر آلسو مینز دا اینجل آف لائٹ، کیونکہ یہی بات پالوس رسول نے 2 کرنتھیس میں کی تھی جو ہم نے پڑھی کہ کوئی عجب نہیں ہے کہ ابلیس بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. ہی کین ڈیسیو اس بائی ٹرننگ ہمسیلف انٹو اینجل آف لائٹ. تو یہاں پر اینجل آف لائٹ ہی کہا گیا ہے، صبح کے روشن ستارے، دا لومیننٹ ون، روشن جو کہ روشنی بخشتا نہیں تھا بلکہ روشنی سے بنا تھا. سو لوسیفر واز دا برائٹ مارننگ اسٹار. لیکن بعد میں دیکھیں گے یہ ٹائٹل چھین لیا گیا لوسیفر سے، اور جب ہم بک آف ریولیشن میں پڑھتے ہیں پرکاش دی پوتھی یعنی کہ مکاشفہ، تو اس میں بار بار یہ ٹائٹل یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ صبح کا روشن ستارہ ہے، داؤد کی اصل اور نسل ہے. سو دس ٹائٹل واز سیٹن اور لوسیفر واز اسٹرپڈ آف دس ٹائٹل. تو لکھا ہے کہ صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، آئی قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. اب یہاں پر اس نے 5 دفعہ میں استعمال کیا، یعنی کہ آئی ایم، آئی ول اس نے 5 دفعہ ایسے کیا. حالانکہ یہ جو لفظ ہے میں کا، یہ صرف اور صرف اس کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ خدا ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اس کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں، آئی ایم دیٹ آئی ایم. سو کوئی انسان، کوئی فرشتہ جو ہے اس کو یہ الفاظ یوز کرنے کا حق نہیں ہے. بہت سارے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں میں کرتے ہیں، اور اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ they will fall like Lucifer, they will fall face down، کیونکہ pride has a fall. ہر غرور کی انتہا جو ہے وہ نیچے گرنا ہے. جیسے بک آف پرووربس میں لکھا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی آتی ہے، اور تکبر جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ گر جانا ہے. تکبر کا انجام ہلاکت ہے، موت ہے. اور یہی یہاں پر ہوا، اس نے کہا کہ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. سو پہلی اس کی ڈیزائر یہ تھی کہ ہی سیڈ کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. حالانکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے. تو ہی سیڈ کہ میں خدا کے تخت پر چڑھ جاؤں گا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. ہی ہیڈ ویری کہہ لیں کہ اگریسو پلانز، اور اس کے ایمبیشیس پلان تھے. سو ایمبیشن از ناٹ اے رائٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو دا بائبل، کیونکہ ایمبیشنز جو ہیں وہ کیا پیدا کرتے ہیں، وہ انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتے ہیں. اور رانگ ایمبیشنز اسپیشلی جو ہے انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتے ہیں. انسان جو ہے وہ آئیڈیلسٹک ہو جاتا ہے اور پھر پرابلم اس کی لائف میں ہوتی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. سو یہ ہے کہ ہی سیڈ کہ ہز تھرون ول بی ابو دا تھرون آف گاڈ. خدا کے ستارے، یہاں پر اینجلز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں خدا کے تخت پر آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے یعنی سب اینجل سے اوپر لے جاؤں گا اور خداوند سے بھی اوپر لے جاؤں گا. پھر لکھا ہے کہ میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. دس ایکچولی ٹیلز کہ جو نارتھ ہے، دس از ویئر دا گاڈز تھرون از، اور نارتھ کی سائڈ کی طرف جو ہے خدا کا تھرون ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. یہ اگین ریفرنگ ٹو دا ماؤنٹین آف گاڈ وچ از ان ہیون. اور پھر لکھا ہے کہ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. یہاں پر بادل جو ہے یہ اینجلز کی بات ہو رہی ہے اور ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے. بادل اگین وہ لکھا ہے نا کہ ایمانداروں کا، گواہوں کا ایسا بادل. اور پھر لکھا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. ایونچولی ہی سیڈ کہ آئی ول بی لائک گاڈ. اور یہی چیز جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہی ول بوسٹ ہمسیلف اپ اینڈ ہی ول ٹرائی ٹو بی لائک گاڈ، اور وہ کہے گا اپنے آپ کو کہ آئی ایم دا گاڈ. تو اور لیکن لکھا ہے کہ تو پاتال کے گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. وین ول اٹ ہیپن؟ اتھا گڑھے میں ابلیس کو کب اتارا جائے گا؟ when the 1000-year kingdom comes, when Jesus will come in his millennial kingdom. جب یسوع مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں آئیں گے تو لکھا ہے کہ سیٹن کو اریسٹ کیا جائے گا اور اس کو زنجیروں میں باندھا جائے گا. زمینی زنجیریں نہیں، آسمان کی جو آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہیں جو اینجلز نے بنائی ہیں ان کے ساتھ باندھا جائے گا اور اس کو تھاگڑے میں پھینک دیا جائے گا. سو
لیسن اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ نو پرائڈ. اف یو ہیو پرائڈ اور اینی کائنڈ آف پرائڈ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے تو بہت ہی زیادہ نقصان پیدا ہوتا ہے. ابلیس آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یو ول بیکم لائک سیٹن اف یو آر پراؤڈ. تو اس سے کیا ہوگا کہ یو ول فال انٹو دیٹ پٹ وتھ سیٹن. شیطان کے ساتھ آپ بھی اس گڑھے میں، اس آگ کی جھیل میں اتار دیے جائیں گے. لیکن خدا بچاتا ہے. یسوع کے لہو میں، یسوع کے نام میں فتح ہے. سو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، آگے بڑھیں گے. ہم نے فال آف لوسیفر کو ایگزامن کر لیا ہے. اب پھر ہم دیکھیں گے کہ جب یہ فال ہو گئی تو پھر کیا ہوا، اور پھر تب سے ابلیس کیسے کام کر رہا ہے. ہمیں ابلیس کے کاموں کو ایکسپوز کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہی کام کرے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آپ سب کے ساتھ خدا مند.